پہلے جو مقدمہ ذکر کیا ہے اور مقدمہ قائم کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ سب سے پہلی فصل کیا ہے؟ النحو، تعریف نحو۔ نحو کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں، بہت سارے معانی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک طرف کا معنی ہوتا ہے۔ نحو کا معنی طرف، ایک کونا، ایک طرف، اور یہی مناسب لگتا ہے معنی علم نحو کا، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آخر میں جو طرف ہوتا ہے، جو ایک کونا ہوتا ہے، آخری جو حرف ہوتا ہے، اس کے اعراب پر بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعراب پر بات کی جاتی ہے اور اس کا اعراب بتایا جاتا ہے، اور اس کی تبدیلی کی کیفیت بتائی جاتی ہے کہ کس طرح وہ تبدیل ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، پیش اس پر کیوں ہے، اس پر زبر کیوں ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے علم نحو میں، لفظ کی آخری کلمے کی کیفیت۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف جو کی ہے، علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث۔ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ علم ایسے اصولوں کا علم ہے کہ جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے 3 کلموں کی آخری حالات کو، جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے 3 کلموں کی آخری حالات کو، ٹھیک ہے، من حیث الاعراب والبناء، کس ذریعے سے، کس طور پر؟ اعراب اور بنا کے طور پر۔ اعراب اور بنا سے کیا مراد ہے؟ معرب اور مبنی۔ کیا مراد ہے؟ معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہوتا ہے جس کے اعراب کو تبدیل کیا جاتا ہے یا ہوتا رہتا ہے تبدیل، لیکن مبنی کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں علم نحو بتائے گا کہ کون سا لفظ ہے جس کا اعراب تبدیل ہو سکتا ہے اور کون سا لفظ ہے جس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، اور کیفیت بتلاتا ہے علم نحو ہمیں آپس میں ان کی ترکیب کی، آپس میں بعض کے بعض کی ترکیب، مطلب اسم، فعل اور حرف، اسم، فعل اور حرف، ان کو جوڑا کیسے جائے گا، ان کی ترکیب کیسے ہوگی، پہلے اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا، یا کس طرح ان کو جملہ بنانا ہے، یہ کیفیت کون بتائے گا؟ علم نحو۔ تو پتہ چلا کہ علم نحو میں جو ضروری 2 باتیں اس کے علم میں آتی ہے وہ کون سی ہے؟ کہ ایک تو وہ 3 کلموں کی حالات بتاتا ہے، آخری اعراب کی اعراب بتلاتا ہے کہ کون سا اعراب ہے، کیفیت بتلاتا ہے حالات، اور دوسرا اس کے پڑھنے کا اہم سبب، اور یہ ضروری علم کس چیز کے لیے؟ ترکیب کے لیے۔ ترکیب کے لیے ضروری علم ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو کیسے جوڑ کر جملہ بنایا جاتا ہے، یہ علم نحو ہے، ٹھیک ہے۔ والغرض منہ، غرض کس کو کہتے ہیں؟ مقصد کو، غرض مقصد کو۔ کوئی نہ، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جو بھی آپ چیز بناتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جو بھی آپ کتاب لکھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں دیکھی، کتاب الصلاۃ ہے نماز کے بارے میں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نماز کے مسائل۔ کتاب الجہاد ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد کے مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی ہر علم کی کتاب جو لکھی جاتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ کون سے مسائل ہم نے لوگوں کو بتلانے ہیں۔ تو یہاں پر علم نحو کا بھی ایک مقصد ہے، تو وہ مقصد صاحب کتاب کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ کہتے ہیں کلام عرب میں لفظی خطا سے بچنا، کلام عرب میں لفظی خطا سے ذہن کو بچانا، یہ ہماری غرض ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ کلام عرب میں لفظی خطا سے بچ جائے، کہ ذہن میں کوئی لفظی خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی لفظ آپ پڑھتے ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، خاص طور پر یہاں اسم میں بحث ہوتی ہے اور حرف میں، فعل کی بحث کتاب الصرف میں ہوگی، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ اعراب کا جب غلط ہو اعراب تو لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ تو عربی کا آپ کو علم ہی ہے، تو ایک زبر زیر پیش سے بھی، ضمہ کسرہ فتح سے بھی پورا لفظ، اس کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے، پورے لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے کا کلام عرب میں کوئی بھی خطا نہ ہو، لفظی خطا نہ ہونی چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہے اس علم کو لکھنے کا اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ وموضوعہ، اور تیسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ تعریف، دوسری بات مقصد، اور تیسری بات موضوع۔ موضوع کیا ہے اس علم کا؟ موضوع الکلمۃ والکلام، الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام اس علم کا موضوع ہے۔
آپ نے کبھی درس دینا ہو نماز کے حوالے سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے آیتیں تلاش کرتے ہیں نماز کے حوالے سے، اور اسی طرح حدیث سے آپ حدیثیں تلاش کرتے ہیں نماز کے حوالے سے. یعنی آپ کا سارا موضوع وہی ہے. آپ نے عنوان ایک سلیکٹ کر لیا تو وہ جو موضوع اور عنوان ہے اس کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو مواد چاہیے، آپ تیاری کرتے ہیں اور اسی پر بات کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میرا موضوع ہے نماز، پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ جہاد کو بیان کریں، ایسے مزہ نہیں آئے گا اور لوگ پریشان ہو جائیں گے. موضوع تو اس کا نماز ہے اور یہ بیان کر رہا ہے جہاد. تو پتہ چلا کہ موضوع جو ہے سلیکٹ کرنا اچھی بات ہے تاکہ اگلوں کا ذہن بھی بن جائے کہ یہ اس موضوع پر بات کرے گا. تو یہاں پر بھی صاحب کتاب کہتے ہیں یہ جو پوری ہم نے کتاب لکھی ہے اس کا ایک موضوع ہے، اور اس کا موضوع صرف 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. ایک الکلمہ ہے اور دوسرا کلام. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اسم فعل حرف، یہ کلمہ ہے. تینوں کلمے اسم فعل حرف. اور کلام کیا ہے؟ جب ان کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا جائے اس کو کلام کہا جاتا ہے. یعنی وہی 2 باتیں جو پہلے ہم نے پڑھی علم نحو کی تعریف میں، کہ ایک کلمہ کلام یعنی ان کے آخری حالات کو جاننا، اور پھر کیا کرنا ہے؟ ترکیب کرنی ہے ان کی، یعنی پورا کلام جملہ بنانا. یہی اس کا موضوع ہے. یعنی آپ پورے علم نحو کتاب النحو میں دیکھیں گے کلمہ اور کلام کے علاوہ کوئی بحث ہی نہیں. کلمہ اور کلام کے علاوہ کوئی بحث ہی نہیں. جملہ بنانا، جملے کی ترکیب کرنا، گرامر ہے نا. تو اسی طرح جملے کے علاوہ لفظ ہے تو لفظ کی آخری حالات کو دیکھنا، اس پر اعراب، پیش، زبر، زیر، ضمہ، کسرہ، فتح، اس کو دیکھنا. تو یہ موضوع ہے علم نحو کا. ٹھیک ہے نا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی. 3 فصلیں تھی. پہلی فصل کے اندر 3 باتیں. پہلی فصل کے اندر 3 باتیں ہیں. وہ کون سی 3 باتیں؟ علم نحو کی تعریف، نمبر 2 غرض و غایت یعنی مقصد، اور 3 موضوع. ٹھیک ہے. اسم فعل حرف کے آگے تعریفیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے دوسری فصل بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ابتدائی چیزیں آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری فصل کیا ہے؟ پہلی فصل کے اندر ہم نے علم نحو کی تعریف پڑھی. دوسری فصل کے اندر کلمہ کی تعریف ہے. کس کی ہے؟ کلمہ کی تعریف ہے. وہ کیا ہے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. ٹھیک ہے. لمعنی مفرد، کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو. مفرد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مفرد اکیلا. مفرد معنی فرد سے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک فرد، 2 فرد، 3 فرد، 4 فرد. تو فرد ایک ہی ہوتا ہے. تو معنی مفرد کے لیے بنایا گیا ہے لفظ. وہی منحصرۃ فی 3 اقسام. اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ 3 قسموں پر منحصر ہے. ٹھیک ہے. اسم، فعل اور حرف. لأنها اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها وهو الحرف. کہتے ہیں کہ یہ کہ جو نہیں دلالت کرتا اپنے معنی پر خود، جو نہیں دلالت کرتا اپنے معنی پر خود، اس کو کہا جاتا ہے حرف. وہ ہے حرف. یہ حرف کی تعریف انہوں نے کی کہ معنی مفرد کے لیے تو بنایا گیا ہے لیکن معنی پر دلالت نہیں کرتا. وہ کون سا ہے؟ حرف. ہے تو لفظ لیکن معنی مفرد پر دلالت نہیں کرتا. اچھا. دوسرا او تدل علی معنی فی نفسها، یا وہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، فی نفسہ یعنی خود اپنا معنی بتاتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور اس کا معنی جو ہے ملا ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اس کا معنی. وَهُوَ الْفِعْلُ، وہ کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد او تدل علی معنی فی نفسها ولم یقترن معناها بأحد الازمنة وهو الاسم، یا وہ دلالت تو کرتا ہے اپنے نفس پر، بنفسی اپنے معنی پر، خود اپنے معنی پر دلالت تو کرتا ہے. ولم یقترن، لیکن نہیں ملا معناها اس کا معنی بأحد الازمنة
کسی بھی تین زمانوں میں سے کسی ایک سے بھی معنی نہیں ملتا اس کا۔ وَهُوَ الْإِسْمُ، وہ کیا ہے؟ اسم۔ تو تینوں کی تعریف صاحب کتاب نے کر دی ہے۔ اس کی تینوں کی تعریف کر دی ہے۔ اس کلمے کی تعریف میں کلمہ لفظ، کلمہ لفظ، کلمہ بھی کہتے ہیں لفظ کو، ٹھیک ہے۔ اور لفظ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے۔ تینوں کی صاحب کتاب نے تعریف کی، اور ایک اجمالی تعریف جس کو کہتے ہیں بغیر طوالت کے، بغیر طوالت کے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں مقدمے کے اندر جو شروع میں الفاظ انہوں نے لکھے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مَضْبُوطٌ فِي النَّحْوِ، کیا کہا؟ یہ مختصر ہے اور مضبوط ہے نحو میں۔ کیسے مختصر ہے؟ کہ یعنی بات تو تھوڑی ہوگی لیکن مفہوم بڑا ہوگا، جس کو ہم جامع کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جوامع الکلم تھے۔ آپ کی یہ صفت تھی کہ جب آپ بات کرتے تھے تو جملے تو چھوٹے ہوتے تھے، لفظ چھوٹا ہوتا تھا، لیکن معنی بڑا وسیع ہوتا تھا۔ تو صاحب کتاب کیا کہتے ہیں؟ مختصر، یہ مختصر ہے لیکن اس کا معنی وسیع ہے، اور آگے مضبوط، یعنی اس میں کوئی زائد اضافہ نہیں ہے، مضبوط ہے اپنی بات میں۔ تو اسی طرح انہوں نے مختصر تعریف کی۔ وہ تعریف کیا کی؟ سب سے پہلے انہوں نے حرف کی تعریف کی، حرف کی تعریف۔ حرف کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے زمانے کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ حرف میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ یہ اپنے معنی پر بھی دلالت نہیں کرتا، یہ حرف کلمہ تو ہے لیکن اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری تعریف کی فعل کی۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضربہ ہے، ضربہ، ضربہ کا کیا معنی ہے؟ پورا معنی بتاؤ اس کا، پورا معنی کیا؟ ابھی بھی پورا نہیں ہے، پورا معنی آگے کیوں؟ کسی ایک زمانے میں کیوں؟ اس میں تو زمانہ ہے، گزرے ہوئے زمانے۔ پورا معنی یہ ہوگا اس ایک شخص نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، یہ پورا معنی ہے ضربہ کا، ٹھیک ہے۔ ضربہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر، واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ یہ فعل سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، یا تو ماضی ہوگا یا تو مضارع ہوگا، یہ تو ہم کتاب الصرف میں پڑھیں گے۔ مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی جو چل رہا ہے یہ بھی پایا جاتا ہے، اور مستقبل بعد میں جو زمانہ آنے والا ہے وہ بھی۔ لیکن ماضی کے اندر صرف ایک ہی زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی کا، گزشتہ۔ تو ضربہ کا معنی کیا ہے؟ اس ایک شخص نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو پتہ چلا اس کے اندر فعل ہے، فعل کے اندر کیا ہے؟ زمانہ بھی ہے، زمانہ بھی ہے، معنی بھی ہے۔ ضربہ اپنا معنی بھی بتا رہا ہے اور زمانہ بھی بتا رہا ہے، تو یہ فعل ہے، فعل کی تعریف۔ اور اسی طرح او تدل علی معنی فی نفسها ولم یقترن معناها باحد الازمنۃ، تو کہتے ہیں کہ معنی اپنے فی نفسی، اپنے معنی پر تو دلالت کرتا ہے لیکن کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، نہیں ملتا کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی۔ تو وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِسْمُ، وہ اسم ہے، اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زیدن، زید، زید ایک نام ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید زمانہ ماضی میں تھا اور آپ کوئی نیا نام رکھ لیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ یا ہم کہیں زید جو ہے نا مستقبل میں معنی رکھیں گے، ابھی کوئی اور رکھ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جو اسم ہے نا اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، یہ اسم کی تعریف ہے۔ تو یہ تین کلمات جن کا ہم نے آج تعارف پڑھا، مختصر تعارف، یہ ہمیں یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی تعریفات ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس میں علامات بھی ہیں اور تعریفیں بھی ہیں، یعنی آگے جو آ رہی ہیں علامات اور تعریف، کہ اگر کوئی حرف ہے تو اس کی علامات کیا ہے، اور اگر فعل ہے تو اس کی علامات کیا ہے، اور اگر اسم ہے تو اس کی علامات کیا ہے۔ یعنی ہر لفظ علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ علامات سے۔ ضربن ہے تو پھر وہ فعل نہیں ہوگا، اگر ضرب آپ کہیں گے تو فعل ہوگا، یہ کوئی علامت ہے نا،
اعرابی علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ تو یہ علامات بھی انشاءاللہ ہر کسی کے معنی کے ساتھ، جیسے لکھا ہے حد الاسم اور آگے لکھا ہو علامت، تو یہ انشاءاللہ علامات اور اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف کل انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھیں گے، اور یہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم سنیں گے، صحیح ہے، روزانہ اس کو یاد کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، سنائیں گے تو انشاءاللہ